لی قمصۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی قمصۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا، میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا، شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ، شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ۔ اور عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا، عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا کہ تپتی ریت کی قسمت میں ایسی چاندنی ہوگی، کہ تپتی ریت کی قسمت میں ایسی چاندنی ہوگی۔ اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ محترم و معظم برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہا کہ جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا کہ اے عمر ادھر قریب آ۔ جیسے ہی قریب گئے، مصطفیٰ نے اپنا دست اقدس حضرت عمر کے سینے پر رکھا اور سوال کیا کہ اے عمر اب بتا کہ تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، عمر کے ماں باپ آپ پر قربان، عمر کی اولاد آپ پر قربان، عمر کی دولت آپ پر قربان، عمر ابن خطاب کی جان آپ پر قربان۔ نبی نے فرمایا الآن اے عمر تیرا ایمان اب مکمل ہو گیا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے مال اور اپنے جان سے زیادہ محبوب نہیں رکھتا۔ اسلام کے 73 فرقے ہیں دوستو، یہ حدیث پاک بچے نے سن رکھی ہے۔ یہ آج جو اسلام میں سیگریگیشنز ہیں، ڈیویژنز ہیں، یہ فرقہ بندیاں ہیں، یہ ہماری پیداوار نہیں ہے، یہ ہماری کوششوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ پچھلی امتوں میں 72 ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ یعنی امت 73 خانوں میں ڈھک جائے گی، بڑھ جائے گی، ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ تو آقا و مولا علیہ السلام نے 14 صدیوں پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ امت میں تفریق ضرور ہوگی، خانوں میں ضرور تقسیم ہو جائیں گے، لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں اگر پہچاننا ہے کہ مومن کون ہے تو دیکھ لینا کہ جو اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا وہی صاحب ایمان ہوگا، جو اپنی اولاد سے زیادہ حضور نے فرمایا مجھ سے محبت کرے گا وہی مسلمان ہوگا، جو اپنی جان اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا وہی مومن رہے گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو صرف نماز پڑھے گا اس کی علامت مومن وہی رہے گا۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم دیکھو جو حج کو جائے وہ مومن ہوگا۔ حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف جو جہاد کرے، جہاد کرتا ہوا دیکھو تو وہ مومن ہوگا۔ میرے نبی نے یہی نہیں فرمایا کہ صرف جو روزہ رکھتا ہوا نظر آئے وہ مومن ہوگا۔ یہ تو سب کریں گے، 73 فرقوں میں سب فرقے کریں گے، لیکن حضور نے جو ایمان کی علامت بتائی ہے وہ محبت مصطفیٰ کو قرار دیا ہے، اور وہ محبت مصطفیٰ جو مسلمان کو مومن بناتی ہے وہ اہل سنت و جماعت میں صرف آپ کو اہل سنت میں نظر آئے گی۔ وہ آپ ہیں میرے بھائی، وہ محبت آپ کے سینوں میں ہے کہ نہیں؟ بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ حضور سے آپ کو محبت ہے کہ نہیں؟ اور جسے حضور سے محبت ہے وہی حضور کا ذکر کرے گا، جسے نبی سے محبت ہوگی وہی نبی سے محبت کرے گا۔ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو روانہ فرمایا کہ نہیں؟ لیکن بتائیے کیا میرے رب نے کسی نبی سے ایسی محبت فرمائی ہے جیسی محبت اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی سے فرمائی؟ انبیاء سب ہیں، سب کا مقام مرتبہ اپنی جگہ مسلمہ ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ
کہ کیا خداوند قدوس نے کسی نبی سے ایسی محبت کی ہے جیسی میرے نبی سے فرمائی ہے؟ اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، کسی بھی نبی نے اپنی امت سے ایسی محبت نہیں فرمائی ہے جیسی محبت میرے نبی نے ہم گناہ گاروں سے فرمائی ہے۔ اس قدر محبت کہ دنیا میں آنے سے پہلے نبی کو آپ کا خیال ہے، دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے نبی کو آپ کا خیال ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں اور ہم شکر گزار بھی ہیں۔ اہل سنت کی جو سب سے بڑی پہچان ہے، یہ جو ماہ میلاد میں میلاد پاک مصطفیٰ کی محافل اور مجالس کا جو ہم اہتمام کرتے ہیں، وہ اما بنعمت ربک فحدث کا مصداق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ تمہیں نعمتیں دے تو لے کر خاموش منہ بند کر مت بیٹھ جاؤ۔ دکنی زبان میں کہتے ہیں مکہ منہ لے کر مت بیٹھ جاؤ۔ جب اللہ کی نعمت ملے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو۔ کیا کرو؟ اس کا شکر ادا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا خوب ذکر کرو کہ مجھے اللہ کی نعمت ملی ہے، مجھے اللہ کی نعمت ملی ہے۔ تو سب سے بڑی روئے زمین پر کائنات میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جس نعمت کا ذکر فرمایا ہے وہ کوئی اور نعمت نہیں، وہ ہمارے اور آپ کے نبی کی ذات بابرکت ہے۔ قرآن پاک کی میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنین پر، کس پر؟ دیکھیں میں نے مومن کی تعریف آپ کو بتا دی، ایک جو ظاہری تعریف ہے، ایک باطنی پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ جو ظاہری تعریف ہے میں نے بتائی، مومن وہ جو جان سے زیادہ نبی سے کیا کرے؟ بولیے محبت کرے۔ مومن وہ جو اولاد سے زیادہ نبی سے محبت کرے۔ مومن وہ جو اپنے مال سے زیادہ نبی سے محبت کرے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا، غیر مومن کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ میرے نبی کو جب نبی بنا کر بھیجا تو ارشاد فرمایا سارے عالمین کے لیے ہم نے نبی کو رحمت بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمتا للمسلمین نہیں فرمایا گیا، ہم نے عالمین کے لیے ہمارے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محمد کو جو بھیجا ہے اللہ فرمایا علیہ السلام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن جب احسان کی بات آئی تو احسان پرایوں سے نہیں جتایا جاتا ہے، احسان اپنوں پہ جتایا جاتا ہے۔ احسان پرائے پر نہیں، پرائے سے کیا آپ حق مانیں گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتا ہے کہ احسان کا بدلہ کیا اس کے سوا؟ بولیے کہ احسان کیا جائے۔ سورہ رحمان کی آیت مبارک ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ احسان کیا جائے۔ یہاں اللہ رب تبارک و تعالی احسان جتا رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے بے شک، یہاں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لقد کا استعمال ہے، یعنی تاکیداً کہا گیا ہے کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں سے، انہی میں سے ایک رسول کو روانہ فرمایا۔ اب جب احسان کیا پروردگار نے مسلمانوں پر، مومنین پر اپنے نبی کو بھیج کر، تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو احسان اللہ نے نعمت کی طور پر دیا ہے اس کا شکر بجا لائیں۔ تو اس کا شکر بجا لانے کے لیے سب سے جو بہترین ذریعہ ہے وہ محافل میلاد کا انعقاد ہے دوستو۔ اور کیا ذریعے سے آپ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کریں گے؟ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے، میرے اور آپ کے نبی نے آپ سے بے پناہ محبت فرمائی ہے کہ نہیں؟ بولیں، ماں سے زیادہ محبت نبی نے فرمائی ہے، بولیے ہے کہ نہیں؟ باپ سے زیادہ محبت تم سے نبی نے فرمائی، سگے بھائی سے زیادہ محبت تم سے نبی نے فرمائی ہے۔ تم 1400 برس بعد آئے ہو، پھر 2800 برس بعد بھی آؤ گے، قیامت تک مسلمانوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن میرے نبی نے کسی امتی سے محبت میں کمی نہیں کی ہے۔ صحابہ کی مجلس میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی انجمن میں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے بیٹھے ہیں، صحابہ کی انجمن میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کے درمیان ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت میں کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جس سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں اور ان کو میں ایسا قرب عطا کروں گا۔ حضور ان کے فضائل بیان فرما رہے ہیں تو صحابہ بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا وہ ہم ہیں جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں جن کے لیے آپ پل صراط پر خود ٹھہرے ہوئے رہیں گے، جن کے لیے آپ حوض کوثر پہ جام کوثر کا پیالہ لے کر ٹھہریں گے؟ یا رسول اللہ وہ ہم خوش نصیب ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا ایمان بہت زیادہ مضبوط رہے گا، ان کی بات کر رہا ہوں جو ایمان کے طور پر بہت زیادہ مضبوط ایمان والے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ ہم ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تم تو ہو لیکن تم اس میں شمار نہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تابعین میں ہوں گے، تبع تابعین میں ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا تم اس لیے نہیں کہ تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے چلتا پھرتا دیکھ رہے ہو، جبرائیل کا آنا جانا دیکھ رہے ہو، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا دیکھ رہے ہو، سورج کا پلٹنا دیکھ رہے ہو، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا دیکھ رہے ہو، میرے چہرے کی زیارت کر رہے ہو، قرآن کی مجھ سے آیتیں سماعت کر رہے ہو، معجزات مصطفیٰ دیکھ رہے ہو، لیکن میری امت میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو صدیوں بعد پیدا ہوں گے، نہ وہ مجھے دیکھیں گے نہ وہ میری مجلس میں بیٹھیں گے، لیکن یاد رکھنا میں ان سے اس قدر محبت کروں گا جس قدر محبت میں تم سے کرتا ہوں۔ وہ آپ ہیں، وہ آپ ہیں، وہ ہم ہیں اہل سنت و جماعت کے وفادار غلام مصطفیٰ کے جن سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا کے بننے سے پہلے، دنیا کے بننے کے بعد، دنیا میں تشریف لانے کے بعد اور قبر میں تشریف رکھنے کے بعد اور حشر تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ جس سے محبت ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے نبی کی گناہگار امت ہے۔ ایک بڑی مشہور و معروف حدیث مبارک ہے، بچے نے سن رکھی ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین حضور کی خدمت میں آئے، کیا سوال کیا حضور سے کہ یا رسول اللہ ایسا ہے ویسا ہے، چند سوالات کیے۔ پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین سے ایک سوال کیا۔ جبرائیل امین سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں، ممتحن ایگزامینر جب کوئی کویسچن کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسٹوڈنٹ اس سے کہہ دے کہ تمہیں نہیں معلوم اس لیے مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ امتحان میں بیٹھ سکیں گے اسٹوڈنٹس؟ بتائیے، ممتحن یا ایگزامینر کا ایگزامینیشن میں کویسچن کا پوچھنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ممتحن کو نہیں معلوم، ممتحن کو تو معلوم ہے لیکن ایگزامینر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو بھی معلوم ہے کہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ٹھیک اسی طرح میرے نبی نے سوال کیا کہ جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ آپ نے سنی ہے نا حدیث مبارک؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ زیادہ تو نہیں معلوم لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کہ 70,000 سال میں ایک ستارہ چمکتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتا ہوا دیکھا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ اگر تو اسے دیکھے گا تو پہچان لے گا؟ تو کہا یا رسول اللہ 70,000 سال جس کی دید کے لیے تڑپا کرتا تھا، یعنی ایک مرتبہ دکھتا حجاب سے نکلتا آسمانوں میں، اس کے بعد نظر نہیں آتا، اور اسے دیکھوں گا تو کیسے نہیں پہچانوں گا؟ کہ بھائی 70,000 سال جس کا انتظار کرتا تھا اسے دیکھوں گا تو کیسے نہیں پہچانوں گا؟ حضور نے امامہ مبارک ایسے اوپر کیا، جبرائیل نے چیخ ماری، کہا یا رسول اللہ یہ وہی نور ہے جسے میں دیکھا کرتا تھا، یہ وہی نور ہے جسے میں دیکھا کرتا۔ اب جبرائیل نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہاں تک تو آپ نے سب نے سنا، اب آگے دیکھیں کہ حضور کو امت سے کس قدر محبت ہے۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ جبرائیل نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ ستارہ آپ تھے جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکا کرتے تھے جسے میں نے 72,000 مرتبہ چمکتا دیکھا ہے، تو یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ 70,000 برس تک کہاں چھپے رہتے جو مجھے نظر نہیں آتے؟ جبرائیل امین کی آنکھوں سے تو کوئی نہیں چھپانا، اللہ نے ایک ایسا ملک، ایسا فرشتہ بنایا جو ایک پر ڈھانپ دے تو ساری کائنات چھپ جائے، جو مصطفیٰ کے نور کے صدقے پیدا ہوئے، ان کی عظمتوں کا یہ عالم ہے۔ تو حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ 70,000 برس آپ کیا کرتے جو مجھے نظر نہیں آتے؟ ایسا کیا مشغلہ ہوتا، ایسی کیا مصروفیت ہوتی جو آپ مجھے نظر نہیں آتے؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل 70,000 برس تک میں میرے رب کی بارگاہ میں حالت سجدہ میں ہوتا، 70,000 برس تک
میں میرے رب کی بارگاہ میں حالت سجدہ میں ہوتا اور جب سر کو اٹھاتا اور میری امت کی مغفرت کی دعا کرتا تو ایک نور چمکتا جسے تو دیکھا کرتا تھا۔ یعنی دنیا کے بننے سے پہلے، آدم کی تخلیق سے پہلے میرے نبی نے جس کو یاد کیا وہ ہم گناہگار امتی ہیں۔ دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے کس کو یاد کیا؟ بولیے، سجدہ کیا رب کا، ربی حبلی امتی، اے میرے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، اے میرے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ تو دنیا کے بننے سے پہلے نبی نے کس کو یاد کیا؟ بولیے، امت کو۔ دنیا میں آنے کے بعد کس کو یاد کیا؟ امت کو۔ معراج کی شب قرب کے عالم میں کس کو یاد کیا؟ امت کو۔ مولا علی مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں حضور نے وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر میں علی کے علاوہ کوئی نہیں اترے گا، میری قبر میں علی کے علاوہ کوئی نہیں اترے گا۔ حیدر کرار ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا منظر ہوگا، وہ دل کی آنکھوں سے ذرا سوچ، تصور کے عالم میں جا کر دیکھیں کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابہ نے کبھی سوچا نہیں تھے کہ نبی چلے جائیں گے۔ آقا کا چلا جانا صحابہ کے لیے کائنات کا سب سے بڑا غم، اس سے بڑا غم تو امت نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، تو دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قبر میں نے جب نبی پاک علیہ السلام کو لٹھا دیا اور چہرہ اقدس جب قبلہ مبارکہ کی طرف کر دیا تو مولا علی فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کے لب ہل رہے ہیں۔ اے قربان جائیں، کہا میں نے دیکھا کہ نبی کے لب جنبش کر رہے ہیں۔ تو مولا علی نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ضرور کوئی وصیت فرما رہے ہوں گے، سیدہ کائنات کو یاد کر رہے ہوں گے، حسن و حسین کے لیے مصطفیٰ کوئی بشارتیں سنا رہے ہوں گے یا کوئی خاص بات بتانا چاہتے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں قریب گیا یہ سننے کے لیے کہ میرے آقا قبر میں جلوہ گر ہیں اور کس کو یاد کر رہے، تو مولا علی فرماتے رب کعبہ کی قسم قبر میں لیٹ کر بھی مصطفیٰ فرما رہے تھے ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ تو اس قدر محبت حضور نے فرمائی کہ دنیا بننے سے پہلے امت کو یاد کیا، دنیا میں آنے کے بعد اپنے میلاد پر کس کو یاد کیا؟ امت کو یاد کیا۔ قبر میں لیٹے ہیں کس کو یاد کیا؟ امت کو یاد کیا۔ حشر کے میدان میں اٹھیں گے سب سے پہلے کسے یاد فرمائیں گے؟ امت کو یاد فرمائیں گے۔ تو امت کے وفاداروں نے قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ آپ آقا و مولا ہو کر غلاموں کو نہیں بھولے، ہم غلام بھی قسم اٹھاتے ہیں کہ مرتے مر جائیں گے آپ کے وفادار آپ کے میلاد کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اسی لیے تو اہل سنت و جماعت میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ اس کی برکتیں کیا ہے۔ دوستو، ہم عجیب و غریب دور سے گزر رہے ہیں۔ آج کا جو مادیت کا دور ہے، میٹیریلسٹک دنیا ہے، آپ دیکھیں کہ دین سے کس قدر دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ 8 مہینے کی جو بلا اور وبا کورونا وائرس کی آئی، کتنے ایسے یہاں پر ہوں گے جنہوں نے اپنے اقربا کو اس دنیا سے جاتا نہیں دیکھا ہو۔ ہزاروں کی اموات واقع ہو گئی، ہوئی کہ نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ لاکھوں لوگ ایک ہی بلا میں کی زد میں آ کر ساری دنیا میں برباد ہو جائیں گے؟ اس قدر اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کی اموات یعنی موتیں واقع ہوں گی؟ کبھی آپ کے ذہن میں تھا؟ اچھے خاصے صحت مند اور توانا لوگ جو صحت مند تھے، توانا تھے، جو ہیلدی تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایسی بڑی آفت آئی کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ رب تبارک و تعالی آپ کو مہلت عطا فرما رہا ہے۔ میلاد پاک مصطفیٰ کی اس مبارک محفل سے کچھ بنیادی باتیں بھی آپ کی اصلاح کے حوالے سے عرض کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا منصب بھی ہے، میرا فریضہ بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے۔ آج کے دور پر اگر آپ نظر کریں، کووڈ-19 کورونا وائرس کی بلا وبا آئی، 3-4 مہینے کا لاک ڈاؤن رہا، جسے دیکھیے پریشان حال تھا، اور جب پریشانی کا عالم آتا ہے تو لوگ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ایک ایسی پریشانی تھی کہ مسجدوں پر بھی تالے لگ گئے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب حضور کو کوئی حاجت پیش آتی یعنی کوئی پریشانی ہوتی تو حضور فوراً مسجد کا رخ کرتے، لیکن کورونا کی ایسی وبا آئی
کہ میرے بزرگ جن کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے رہتے ہیں، چاہتے ہوئے بھی مسجدوں کو کئی مہینے تک نہیں آ سکی، بتائیے کئی جمعے نہیں ہوئے، تو ایسی سخت ترین وبا اور بلا نے ہم کو آ کر گھیر لیا، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم نے اپنی زندگیوں کا محاسبہ نہیں کیا اور انالائسس نہیں کیا تو بتائیے ہم نبی کو کیا صورت دکھائیں گے؟ حشر کے میدان میں جب اٹھیں گے تو حضور کو کیا صورت دکھائیں گے؟ دیکھیں آزمائشوں کا آنا الگ چیز ہے، آزمائشوں سے ڈر جانا الگ چیز ہے، اور آزمائشوں پہ ثابت قدم رہنا ایک الگ چیز ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ آزماتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ آزماتا ہے۔ کس سے آزماتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے۔ کورونا کی وبا میں بتائیے کون سا ایسا مسلمان تھا جو خوف زدہ نہیں؟ اپنے لیے نہیں تھا تو اپنوں کے لیے تو تھا نا، اپنے ماں باپ کے لیے تو خوف زدہ تھا نا، بتائیے فکر مند تھا۔ من الخوف والجوع، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بھوک سے بلک اور تڑپ رہے تھے، کتنے مسلمانوں نے ان کی امداد کا فریضہ انجام دیا، ریلیف ان کو پہنچائی، کیونکہ کاروبار ہی نہیں تھا، کھانے پینے کے محتاجگی ہو گئی تھی۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال، تمہارے مال کے نقصان کے ذریعے۔ بتائیے کووڈ-19 کے دور میں مال کے نقصان سے نہیں گزرے؟ کتنے کاروبار بند ہوئے، کتنے لوگوں کو مصیبتیں ہوئی، بتائیے۔ ونقص من الاموال والانفس، تمہاری جانوں کے ذریعے۔ والثمرات، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کھو دیا، یعنی ثمرات سے مراد تمہاری اولادیں۔ یہ سب جب آزمائشوں سے گزر گئے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کر گئے ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ کیا ہے؟ بولیے۔ جو صبر کر گئے ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ دور حاضر میں اہل سنت و جماعت روز ازل سے اسی بات پر زور دیتی آئی ہے کہ سارے اعمال اپنی جگہ مسلمہ، لیکن نبی کی محبت کی جو اہمیت ہے اس کو جو گھٹانے کی بدعقیدہ جماعتوں کی سازش ہے، اس سے ہم آپ کو ہمیشہ متنبہ کرتے رہے ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ اہل سنت کے جتنے اسکالرز ہیں یا علماء ہیں، یہ ہمیشہ آپ کو متنبہ اور انفارم کرتے ہیں کہ دیکھو ان کی صحبتوں میں مت بیٹھو، کیونکہ یہ تمہارے دلوں سے نبی اور آل نبی کی محبت کو نکال دیں گے۔ بتائیے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ نبی سے دور ہو جائیں گے، اور جو نبی سے دور ہو گیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ جو مصطفیٰ سے دور ہو گیا وہ خدا سے دور ہو گیا، وہ خدا کی رحمتوں سے دور ہو گیا، خدا کی عنایتوں سے دور ہو گیا، خدا کی رحمتوں سے دور ہو گیا، سرفرازیوں سے، سربلندیوں سے دور ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے ظاہری، صحابہ جب تک حضور کی خدمت میں رہے، مجھے بتائیے کس قدر حضور کے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے کہ نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ زندگی تو فائدہ مند ہوتی ہے، ابھی آپ نے یہ سوچا کہ کسی کی موت بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے؟ بھائی میں کہوں کہ آپ کے بابا چلے گئے، میرے والد بزرگوار شہزادے غوث اعظم کا حالیہ دنوں میں وصال ہوا، ایک ناگہانی حادثہ رونما ہوا، اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں شہزادے غوث اعظم پر، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کا فیض صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ اگر کوئی آ کر مجھ سے کہے کہ آپ کے بابا کی وفات آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تو بتائیے میرا اس کے لیے کیا ریاکشن ہوگا، میرا رد عمل کیا ہوگا؟ اگر کسی کا باپ چلا جائے اور آ کر لوگ کہے کہ آپ کا باپ چلا گیا، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، تو بتائیے یہ لاجیکل بات آپ کو نظر آئے گی؟ حضور صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آقا و مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ، دیکھیں توجہ سے سنیں، بڑی اہم حدیث مبارک آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم، حیاتی خیر لکم، حیاتی خیر لکم، فرمایا میری زندگی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے۔ کیا فرمایا؟ میری زندگی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے، میری زندگی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میری زندگی تمہارے لیے بینیفیشل ہے۔ اس کے بعد حضور تھوڑی دیر خاموش رہے، صحابہ نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، حضور کی حیات طیبہ ہمارے لیے
فائدہ مند ہے، خیر کا باعث ہے۔ اس کے بعد حضور ارشاد فرمانے لگے مماتی خیر لکم، مماتی خیر لکم، مماتی خیر لکم، کہ میری وفات بھی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے، میرا دنیا سے چلا جانا تمہارے لیے خیر کا باعث ہے۔ صحابہ کی صفوں میں کوہرام مچ گیا، کوئی سر کے بال لوچنے لگا، کوئی داڑھی کو بال لوچ لوچ کر پھینکنے لگا، رونے لگے۔ حضور سے عرض کرے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اے اللہ کے رسول آپ کی حیات تو خیر کا باعث ہے، اسی لیے کہ آپ اللہ سے کلام پاک لیتے ہیں، ہمیں عطا فرماتے ہیں، قرآن کی آیتیں لے کر عطا فرماتے ہیں، احکام لے کر عطا فرماتے ہیں، اللہ کی نعمتیں اللہ سے حاصل کر کے ہمیں عطا فرماتے ہیں، اللہ کی تمام تر نعمتیں ہمیں سرفراز فرماتے ہیں، لیکن یا نبی اللہ آپ کی وفات ہمارے لیے خیر کا باعث کیسے بن جائے گی؟ آپ کا دنیا سے جانا ہمارے لیے خیر کا باعث کیسا بن جائے گا؟ ہم تو ایک پل کے لیے بھی آپ کے بغیر اپنی زندگیوں کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیں اہل سنت و جماعت کے ذمہ دار مسلمان، آقا علیہ السلام کے وفادار، کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری وفات یا میرا چلا جانا تمہارے لیے خیر کا باعث اس لیے بن جائے گا کہ حضور نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو، دیکھیں اہل سنت و جماعت میں جمعرات کی بڑی اہمیت ہے کہ نہیں؟ فقراء دروازوں پر آتے ہیں، فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، نیازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد ہر جمعرات کو، کون سے دن؟ حدیث کے الفاظ، ہر جمعرات کو فرشتہ آئے گا اور میری امت کے سارے اعمال مجھ پر پیش کرے گا۔ اللہ اکبر! یعنی وہ امت جو صبح قیامت تک آنے والی ہے، میری امت کے احوال اور اعمال کو میرے سامنے پیش کرے گا۔ جب گناہوں کو پیش کرے گا، جب نیکیوں کو پیش کرے گا، فرمایا کہ یا رسول اللہ فرشتہ آئے گا اور آ کر کہے گا سنگا ریڈی کی دیندار خان مسجد میں اتنے ہزاروں مسلمانوں نے نماز پڑھی ہے، حضور خوش ہوں گے، نمازوں کی پابندی کی ہے، سرکار یا رسول اللہ فلاں امتی نے صدقہ کیا ہے، یا رسول اللہ فلاں امتی نے غریبوں کی مدد کی ہے، یا رسول اللہ فلاں امتی نے گناہوں سے اجتناب کیا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں خوش ہوتا چلا جاؤں گا۔ میری امت کے اعمال دیکھیں، عمل آپ کا خوشی مصطفیٰ کی، نماز آپ کی خوش کون ہو رہے ہیں؟ نبی۔ روزہ آپ رکھ رہے ہیں، خوش کون ہو رہے ہیں؟ نبی۔ صدقہ اللہ کی راہ میں آپ دے رہے ہیں، خوش کون ہو رہے ہیں؟ آپ کے نبی۔ تو آپ کا ہر اچھا عمل میرے نبی کی خوشی کا باعث بنے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بھئی وہ مولانا ہے، صاحب ہے، پڑھ لے رہے ہیں، ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ نہیں دوستو، ہر اچھا عمل، چھوٹے بچے، نوجوان کا، بوڑھے کا، امت کے ہر فرد کا ہر اچھا عمل میرے نبی کی خوشی کا باعث بنے گا۔ اور حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر گناہوں کو پیش کرے گا فرشتہ امت کے؟ امت میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو شراب پئیں گے، جو زنا کریں گے، جو جھوٹ بولیں گے، جو دغا دیں گے، جو پڑوسی کو تکلیف دیں گے، جو ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، جو اولاد کو ستائیں گے، جو یتیم کا حق ماریں گے، جو لوگوں کو ناحق کے تکلیف دیں گے، جو ایسے قسم کے گناہ کریں گے، جس سے آپ کو کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب فرشتہ آ کر ہر جمعرات کو اچھے اعمال کے بعد میری امت کے برے اعمال مجھ پر پیش کرے گا تو میں مغموم ہو جاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ اچھے اعمال پیش کریں گے تو خوش، اور برے اعمال پیش کریں گے تو ناخوش۔ بولیے، اچھے اعمال سے خوشی ہوگی اور برے اعمال سے ناخوش ہوں گے۔ اچھے اعمال پہ خوش ہو کر حضور نے کہا کہ برے اعمال سے ناخوش ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد میرے نبی نے بات کو مکمل نہیں فرمایا، یہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ارشاد فرمایا جب فرشتہ آ کر کہے گا کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے فلاں شہر میں یہ گناہ کیا ہے، فلاں امتی نے فلاں شہر میں یہ گناہ کیا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جیسے ہی فرشتہ آ کر میری امت کے برے اعمال کو مجھ پر پیش کر دے گا، میں حالت سجدہ میں چلا جاؤں گا، میں گنبد خضرا میں حالت سجدہ میں چلا جاؤں گا، اور اس وقت تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا خدا میرے امتی کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر! یہ کرم، یہ سرفرازی یہ آقا و مولا علیہ السلام کی ہم گناہگاروں پر ہے۔ ایک ہے تعلق باللہ اور ایک ہے تعلق بالرسول۔
عصر حاضر میں، آج کے دور میں ہر امتی کو نبی سے اپنا رشتہ گہرا اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو، اپنے وفاداروں کو بے شمار وصیتیں فرمائی ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبتوں کا فیضان ہے۔ آپ اپنے آپ کو واللہ میں کہتا ہوں کہ حقیر نہ سمجھیں۔ دولت کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا اسلام میں، یاد رکھنے۔ علم کی بنیاد پر بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ صرف علم کی بنیاد پر سب سے زیادہ جو اہم ہیں وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے۔ آج دور حاضر میں بے شمار معاشرتی خرابیوں کے باوجود اللہ رب تبارک و تعالی ہم پر کرم فرما رہا ہے۔ کس کی نسبت کی خاطر؟ یاد رکھیں، پچھلی امتوں نے خطائیں کی، گناہیں کی، آپ کو پتہ ہے اللہ نے ان پر جب فوراً کے فوراً عذاب کو نازل کیا۔ جانتے ہیں آپ نوح علیہ السلام کا آپ نے قصہ سنا ہوگا جو قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اللہ نے ساری امت کو برباد کر دیا، کیا کہ نہیں؟ طوفان نوح برپا کیا۔ اب دیکھیں حیدرآباد میں پچھلے 8 دن سے تلنگانہ میں بارش چل رہی ہے، تھوڑے سے تالاب، چھوٹا سا تالاب لبریز ہو گیا، شہر کے کئی حصے ڈوب گئے پانی میں۔ طغیانی لوگوں نے کہا کہ طوفان نوح کا جیسا منظر ہے۔ میں نے کہا طوفان نوح کو دیکھا کہاں بیٹا آپ نے؟ طوفان نوح تو ایسا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی زمین نظر نہیں آ رہی، دنیا میں کہیں بھی زمین کا خطہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس قدر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے پانی برپا کیا تھا۔ تو دوستو، جب امتوں نے نافرمانیاں کی ہیں عذاب آیا ہے کہ نہیں؟ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی توہین کی، اللہ نے قوم کو برباد کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے توہین کی، اللہ نے امت کو برباد کر دیا۔ اس طریقے سے سینکڑوں مثالیں ہیں، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جس نبی کی امت نے نافرمانیاں کی، نبی کی اور نبی کے رب کی، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یاد رکھیں یہ جو کورونا وائرس کی وبا آئی ہے، یہ جو کووڈ-19 کی وبا نے دنیا کو گھیر رکھا ہے، یہ ساری امت مسلمہ کو ختم نہیں کرے گی، اس لیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ میرے امت کو مجموعی ہلاکت میں مبتلا نہیں کرے گا۔ یعنی جیسے نوح کی ساری امت ختم ہو گئی، موسیٰ کی ساری امت ختم ہو گئی، دیگر انبیاءوں کی ساری امتیں ختم ہو گئی، حضور نے فرمایا جزوی طور پر پاکٹس میں چند لوگوں پر عذاب نازل کیا جائے گا، لیکن اجتماعی شکل میں میری امت پر عذاب نازل نہیں کیا جائے گا۔ آپ انالائسس کر دیکھیں کہ پچھلی امتوں میں جس قدر گناہ عام تھا، اس سے سینکڑوں گنا زیادہ گناہ اس امت میں عام ہے کہ نہیں؟ معاشرتی اعتبار سے دیکھیں، پسماندگی ہمارے پاس ہے۔ سوشل میڈیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جب سے دور آیا ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کے غیاب میں ماں باپ کو پیٹھ پیچھے خبر بھی نہیں کہ اولاد کیسے کیسے گناہوں کا ارتکاب کر رہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جسے شیطان کی تیسری آنکھ کہا جائے، لیکن آپ کو خبر ہے نہ ہم کو خبر ہے، اس قدر گناہوں کے عام ہو جانے کے باوجود بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی ساری امت کو ختم کیوں نہیں کر رہا ہے، ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کر رہا ہے؟ اعمال تو ایسے کہ سب کے سب برباد کر دیے جاتے۔ ہم نے پوچھا کہ مولا الہ العالمین، تو نے پچھلی امتوں کی خطاؤں پر تو ان کو برباد کر دیا تھا، نیست و نابود کر دیا تھا، اے باری تعالیٰ تیرے نبی کی امت کی جب بات آئی تو تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو ارشاد ہوا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے محبوب میں ان پہ عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بدعقیدہ جماعت والے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر نبی نہ ہوتے تو تم بھی نہیں ہوتے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کی خاطر اس دنیا کو منتخب فرمایا ہے۔ آخری حدیث مبارک آپ سے عرض کر اپنی بات کو ختم کروں۔ حضور کے جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، کیا آیا؟ دنیا سے جانے کا جب وقت قریب آیا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل کو بلایا، اور ساتھ میں جبرائیل امین ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، یہ سارے فرشتے ہیں مقرب جو اللہ کے ہیں، اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کی ایک فوج ہے، ہر ایک کے ساتھ 70 ہزار مقرب فرشتے ہیں اللہ کے، یعنی بڑے قریب اور قرب رکھنے والے فرشتے، اور بلا کر کہا دیکھو
میرے نبی کے پاس جانا اور بڑے احترام سے جانا اور جا کر یہ کہنا کہ میں نے بلاوا بھیجا ہے، اور میرے نبی سے کہنا کہ ان کے پاس 2 چوائسز ہیں. کیا ہے؟ کسی کو ملی ہے بتائیے؟ کسی نبی کو؟ فرشتے آئے، حدیث مبارک طویل ہے، اختصار سے پیش کروں. حضور کے پاس بیٹھے، حضور جان گئے پتہ ہے کہ کیوں آئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ کیا چاہتے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے سلام بھیجا ہے، ساتھ جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں. اسرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ اللہ رب تبارک و تعالیٰ یعنی اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے ہی آسمانوں میں اٹھا لیا جائے جیسے ادریس اور عیسیٰ کو اٹھایا گیا ہے، جیسے ادریس اور عیسیٰ کو اٹھایا گیا ہے. یا پھر اگر آپ اجازت دیں تو جو نظام کائنات ہے، جو خداوند قدوس نے نظام بنایا ہے، اس کے اعتبار سے میں آپ کی روح لے لوں، پھر آپ کو واپس لوٹا دوں. حضور نے فرمایا اچھا. دیکھیں ایک طرف اللہ ادھر منتظر ہے، جنتوں میں 7 آسمانوں کے اوپر جہاں میرے پروردگار کا معراج کی رات حضور نے دیدار فرمایا ہے، وہاں باری تعالیٰ اپنے حبیب کا منتظر ہے کہ میرا محبوب آ رہا. جیسے ادریس چلے گئے، جیسے عیسیٰ چلے گئے. میرے نبی نے فرمایا اچھا. اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا تو یہ ہے کہ آپ ہی کی روح لیں اور آپ ہی کو لوٹا دی جائے. تو میرے نبی نے فرمایا چلا گیا تو کیا ہو گیا، رک جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ چلا جاؤں میرے پروردگار کے پاس تو کیا ہوگا؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ تو جانتے ہیں اگر آپ اپنی امت کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کے پاس ایسے چلے جائیں جیسے عیسیٰ گئے تھے اور ایسے چلے جائیں جیسے ادریس گئے تھے تو یا رسول اللہ آپ نہیں رہیں گے اور امت خطا کرے گی، آپ نہیں رہیں گے امت گناہ کرے گی، آپ نہیں رہیں گے امت نافرمانی کرے گی، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ امت پر عذاب نازل کر کر ان کا نام و نشان مٹا دے گا، تہس نہس کر دے گا. اور اگر آپ رہیں گے، مدینے میں رہیں گے، اپنے روضے میں رہیں گے، آسمانوں میں جانا پسند نہیں فرمائیں گے اور زمین پہ رہنے کو ترجیح دیں گے وصال کرنے کے بعد، تو یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ کے رب نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ محبوب جب تک تم گنبد خضرا کے مکین بن کے رہو گے ہم تمہاری امت پر عذاب کو نازل نہیں کریں گے. اللہ اکبر. یہ میرے نبی کا رہنا ہے دوستو. اور جو بدنصیب ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جان لو میرا نبی تم میں جلوہ گر ہے. نبی ہماری سانسوں میں ہیں، نبی ہماری یادوں میں ہیں. لیکن یاد رکھیں اگر آپ نبی کے سچے غلام ہیں اور سچے غلام بننا چاہتے ہیں تو آپ کی اداؤں سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جلوے جھلکنے چاہیے. آپ کے اخلاق سے پتہ چلنا چاہیے کہ کس کا غلام آیا ہے، آپ کی عادات سے پتہ چلنا چاہیے کہ کس کا غلام آ رہا ہے. آپ کا چہرہ دیکھ کے تو آپ کا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لوگ دیکھ کر بولے کہ دیکھو نبی کا غلام آ رہا ہے. آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے، آپ کے اخلاق ایسے ہونا چاہیے کہ آپ سراپا ایسے بن جائیں کہ آپ کو آتا ہوا دیکھ کر لوگ کہیں کہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، رحمت للعالمین کا غلام آ رہا ہے. تو اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے. آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی نسبتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے. میلاد پاک مصطفیٰ کا یہی پیغام ہے دوستو. آپ کیا نہیں چاہتے کہ آپ کے اعمال سے آپ کے نبی خوش ہوں؟ بتائیے کوئی ایسا مسلمان ہے جس کی یہ خواہش نہیں کہ میرے نبی میرے عمل سے خوش ہو جائے؟ بولیے. وہ نبی جو رات رات بھر رو رو کر آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے، ساری زندگی آپ کے لیے روتے رہے، اس آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر آپ کو خوش کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی پڑے. جھوٹ بولتے ہیں تو چھوڑ دیں، غیبت کرتے ہیں تو چھوڑ دیں، دل آزاری لوگوں کی کرتے ہیں تو چھوڑ دیں، اخلاق کے مجسم اور پیکر بن جائیں. انک لعلی خلق عظیم. آپ اس نبی کے غلام ہیں جس کے بارے میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے سب سے بہترین اخلاق آپ کو عطا فرمائے ہیں. میرا پیغام آپ تمام کے لیے اس مختصر سے وقت میں صرف اتنا ہے کہ میلاد پاک مصطفیٰ میں آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. کہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے. میلاد پاک مصطفیٰ کا پیغام یہی ہے
کہ انسانیت برباد ہو چکی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سال جو آپ نے میلاد پاک مصطفیٰ کا بجٹ بنایا ہے، اس میں سے کچھ کٹوتی کر وہ پیسہ غریبوں کی امداد کے لیے استعمال کریں، کسی بھائی کے روزگار کے لیے اس کے دے دیں، یا کسی بہن کی شادی ہو تو اس کے اخراجات میں آپ اس کی معاونت فرمائیں۔ یقین جانیں کہ جو بھی آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد پاک مصطفیٰ کے موقع پر مسلمانوں کی خدمت کا فریضہ انجام دیں گے تو اصل روح میلاد یہی ہے کہ لوگوں کی دستگیری کی جائے، امداد کی جائے، دکھ درد میں شامل ہوا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھانے سے افضل کسی بھوکے کو ایک وقت کا کھانا کھلانا۔ یہاں کتنے ایسے ہوں گے جو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے سلسلے کے ماننے والے ہیں، جو قادری المشرب ہے۔ پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنے شیخ طریقت کے پاس مزاروں پہ اولیاء اللہ کی ہزاروں لاکھوں کے غلاف لے جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ نہ لے جائیں، لیکن یاد رکھیں اگر سچے قادری ہیں تو آپ کے زندگی کا ایک کھانا یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنے کھانے میں سے تھوڑا سا حصہ اپنے غریب بھائی کے لیے نکالیں، اپنے پڑوسی کے لیے نکالیں۔ آپ کے عمل سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ غوث و خواجہ کے ماننے والے ہیں، آپ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں۔ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے وسیلے یہی دعا کرتا ہوں کہ اے مولا کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ، پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار یہاں جتنے حاضرین ہیں ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ یہاں جتنے مسلمان حاضر ہیں ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تیرے حبیب کے ذکر مبارک کے صدقے مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے باری تعالیٰ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، اور جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں برکتی عطا فرما۔ مولا ہمیں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق، اخلاص اور للہیت عطا فرما۔ مولا جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو با عمل ہیں ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ تیرے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما، اور جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے ان کی مغفرت فرما۔ مولا کورونا وائرس کووڈ-19 کی بلا اور وبا سے مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما، مسلمانوں میں آپس میں محبتیں عطا فرما۔ مولا مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والا بنا، مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا۔ مولا تیرے کنبے کی ساری انسانیت کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرما، بلا تفریق مذہب و ملت اولیاء کاملین کے طریقے پر چلتے ہوئے انسانیت کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ یہاں جتنے حاضرین ہیں جن کے دلوں میں جو آرزویں ہیں اسے پوری فرما۔ اے باری تعالیٰ تیرے محبوب کے میلاد کے صدقے تصدق ہمارے ظاہر پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار ہمارے دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے رات کے اندھیروں میں کیے ہوں، اور ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے دن کے اجالوں میں کیے ہوں۔ مولا ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔